بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان کی دین اسلام کے حوالے سے خدمات بے انتہا زیادہ ہیں۔ وہ عظیم شخصیت ہے شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے دین کو زندہ کیا اور جتنی بھی بدعات ہیں اور دین کے خلاف جو چیزیں تھیں ان کو ختم کر دیا۔ تو شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ 1564 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1624 عیسوی کو وفات پا گئے۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام جو تھا وہ احمد تھا، اور ان کے والد صاحب شیخ عبدالاحد کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو ایک بہت بڑی صوفی بھی تھے اور ساتھ میں عالم دین بھی تھے، اور حنفی مسلک سے ان کا تعلق تھا۔ شیخ صاحب کو فاروقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو سلسلہ ہے نسب کا وہ 28 واسطوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل جاتا ہے، اس لیے انہیں شیخ احمد فاروقی کہا جاتا ہے۔ اور شیخ صاحب کی جو ولادت ہے وہ 14 شوال 971 ہجری ہے، اور آپ پیدا ہوئے ہیں پنجاب کے شہر سرہند میں، تو اس لیے آپ کو سرہندی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی جو پیدائش ہے وہ بروز جمعہ ہے بمطابق 26 جون 1564 عیسوی۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف القابات اور کنیات سے جو ہے جانا جاتا ہے، جیسے مجدد الفسانی، یہ بھی شیخ صاحب کو کہا جاتا ہے، قیوم اول، امام ربانی، بدر الدین، خزینۃ الرحمہ، قیوم زباں، یہ سب شیخ صاحب کے القابات ہیں، اور کنیت ابو البرکات ہے۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کو متعارف کروایا، اور خود آپ اسی سلسلہ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اور اس سلسلے کے جو بانی ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے وہ شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور یہ جو 4 سلاسل ہیں، سلسلے ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ میں کبھی لیکچر دوں گا تو اس کو میں وہاں پہ تفصیل کے ساتھ سمجھا دوں گا۔ تو مجدد الفسانی کا جو خطاب ہے وہ سب سے پہلے استعمال کیا عبدالحکیم سیالکوٹی نے شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ تو یہ جو مجدد رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ احمد فاروقی کا جو دور تھا، اس میں جو بادشاہ جو تھے وہ اکبر اعظم تھے، جو بادشاہ بنے ہیں 963 ہجری کو، 963 ہجری سے لے کے 1014 ہجری تک تقریباً 50 سال اکبر اعظم بادشاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو اکبر جو ہیں یہ بیٹے ہیں ہمایوں کے، ہمایوں اکبر کے والد کا نام ہے۔ اکبر کی جو پیدائش ہے وہ 950 ہجری ہے۔ 950 ہجری میں وہ سندھ کے ریگستان امرکوٹ میں پیدا ہوئے۔ تو پیدا ہونے کے تقریباً 13 سال جب ہوئے ہیں اکبر کو، ان کے والد ہمایوں کا انتقال ہوا 963 ہجری کو۔ تو عمر اکبر 13 سال اس وقت تھی، وہ بادشاہ بنائے گئے۔ تو جب وہ بادشاہ بنائے گئے تو سارا دربار اس کے جو ہے اشاروں پہ چلتا تھا۔ تو اکبر کے جو دربار میں علماء سو موجود تھے جو دین کو بگاڑنے والے تھے، ان میں سے بہت ساروں کے نام یہ ہے ملا عبداللہ سلطان پوری۔ انہوں نے کیا کیا؟ فتویٰ اسقاط حج کا دیا، اسقاط حج کا فتویٰ دیا، یعنی حج جب ختم ہو چکا ہے، اور اسی اپنے فتوے کی وجہ سے پوری زندگی حج نہ کی اس نے۔ اور دوسرا اسی طرح ملا ابو الفضل ہے، اور اسی طرح ملا فیضی ہے، اور ملا مبارک ناگوری ہے۔ یہ ملا مبارک ناگوری یہ ابو الفضل اور فیضی کے والد تھے۔ تو جیسے شاعر نے خوب کہا ہے کہ اے خرابی دین کے ان تین سے، اے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بھی دین سے۔ یعنی جتنے بھی دین میں خرابی آتی ہے وہ تو بادشاہ جابر ظالم کی وجہ سے آتی ہیں، یا جو پیر جاہل ہوتا ہے اپنے پیروکاروں کو غلط راہوں پہ چلاتا ہے یا اس کی وجہ سے آتا ہے، یا وہ مولوی جو بے دین ہوتا ہے، لوگوں کو تو بتاتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، تو اس طرح کے لوگوں سے دین میں خرابی آ جاتی ہے۔ تو جو اکبر اب بادشاہ بن گیا تھا وہ بھکتی تحریک کا بڑا سرپرست تھا، چنانچہ دین اکبری کا وجود آ گیا 10ویں صدی ہجری میں، اور پھر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مقابلے کے لیے اتر گئے، اور پھر ان کی کوششوں سے انتھک کوششوں سے یہ تحریک نہ پھیل سکا۔ اکبر نے کیا کہا تھا؟ اکبر نے کہا کہ بھائی دین اسلام
1000 سال کے لیے آیا تھا، 1000 سال اب پورے ہو گئے، اس مذہب کی طبی عمر اب ہو گئی، اب اس لیے دوسرے 1000 سال کے لیے ایک نئے مذہب کی ضرورت ہے۔ یہ اکبر کا الف ثانی کا نظریہ، الف ثانی، الف بولتے ہیں 1000 کو، ثانی یعنی دوسری 1000 سال کا نظریہ کہ ایک نیا مذہب ہونا چاہیے۔ تو اکبر کا جو دربار تھا اس میں جو ہے سب سے پہلے ادب کا تقاضا کیا انہوں نے رکھا تھا کہ بھائی اکبر کو سجدہ کیا جائے، سجدہ تعظیمی، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ بادشاہ کا جو مہر تھا اس پہ کیا لکھا ہوا تھا، جل جلالہ ما اکبر شانہ۔ اور اسی طرح تیسری بات جو اہم ہے جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ جو اکبر کا ایک وزیر تھا ابو الفضل، اس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ملا ابو الفضل، اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اے اکبر بادشاہ، آسمان سے فرشتہ اترا اور اس نے یہ کتاب مجھے پکڑائی ہے آپ کے واسطے، میں یہ کتاب آپ کو پیش کرتا ہوں، اس پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں اور ساتھی لوگوں کو بھی جو ہے اس پہ عمل کرنے پہ راغب کر دیں، ترغیب دے دیں۔ تو اس کتاب میں ایک آیت تھا، اس کا ترجمہ نعوذ باللہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ اے بشر یعنی اے انسان، گائے کو ذبح مت کرو، اور جو تو کرے گا یعنی گائے کو ذبح تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی طرح ایک چیز یہ کہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس اکبر کے دور میں محمد رسول اللہ کی جگہ کیا اس میں ڈالا گیا، لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ اکبر خلیفۃ اللہ، تو یہ الفاظ اس میں بڑھا دیے گئے۔ اور اسی طرح اکبر کے دور میں خنزیر کو، کتے کو محترم بنا دیا گیا، اور اسی طرح شراب، جوا جو حرام ہے اسلام میں، اس کو حلال کروا دیا، اور گائے کے ذبح کرنے پر پابندی عائد کی گئی، اور پردے پر بھی پابندی لگا دی گئی، اور اسی طرح بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرنا یہ لازم قرار دیا گیا، مساجد کو ڈھا دیا گیا، اور علماء کرام کو شراب جبرن جو ہے پلایا جانے لگا، اور مدارس عربیہ پر پابندی لگائی گئی، داڑھی منڈانا عام ہو گیا، اور اسی طرح جو اسلام کے شاعر ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، امامہ ہے، دستار ہے، اس کی تضحیق کی گئی، اس کو تمسخر کیا گیا، اور جو ان چیزوں میں جو ہے کیا آگے ہوتا داڑھی رکھ لیتا اور اسی طرح سنت کے مطابق تو اس کی تضحیق کی جاتی، اس کے ساتھ تمسخر کیا جاتا۔ اور اسی طرح اسی بادشاہ اکبر کے دور میں تمام مذاہب باطلہ سے احتیاط کیا گیا، اور ایک نئی قوم اور ایک نیا مذہب اور ایک نیا دین جو دین اکبری کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو عام کیا گیا۔ اور اس دین اکبری کے خلاف جو بھی لوگ آئے، مخالفین کے دین اکبری نہیں بلکہ ہم دین الہی پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آئی ہے، تو ان مخالفین کو یا تو قتل کر دیا اکبر نے یا تو انہیں مروا دیا کسی بھی ذریعے سے۔ تو یہ اکبر کا دور اسلام کے حوالے سے، اسلام کی بقا کے حوالے سے نہایت ہی اہم دور رہ چکا ہے، جس کا مقابلہ کیا تھا شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ پہلا لیکچر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہو گیا، اب انشاءاللہ دوسرا لیکچر انشاءاللہ موقع ملتے ہی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو جو اب آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی اپنے دوست، اقارب اور عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں، تاکہ انہیں بھی اسلام اور دین کے حوالے سے اور اپنی تاریخ سے آشنائی ہو، اور ان کی بھی جو ہے زندگی جو ہے علم کے جو ہے راستے میں گزرے، اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔